ایجوکیشن اینڈ دی انڈر پریولیجڈ. اب یہ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ انڈر پریولیجڈ ہیں، جو غریب علاقوں سے آتے ہیں، غریب گھروں سے آتے ہیں، وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ان بچوں کے ساتھ جو کہ ریلیٹیولی بیٹر آف فیملی سے آتے ہیں. اب اس کو کیا کیا جائے؟ اب کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیشن کی جائے کہ وہ کس وجہ سے انڈر پریولیج ہیں، تو ان کی کوئی کمپنسیشن ہو سکتی ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا طریقہ، ایسی کمپنسیشن، ایسی ان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا سبسڈی دی جائیے، ایسی کوئی چیز دیں جس سے ان کی جو پرفارمنس ہے اسکول میں اس میں امپرومنٹ آئے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بہت سارے تجربے کیے ہیں. تو یو ایس اے میں 1956 میں اسی قسم کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا، اور اس میں یہی تھا کہ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ اسٹیمولیٹ ایبل اسٹوڈنٹس. کہاں سے؟ فرام کلچرلی ڈپرائیوڈ ایریا. کلچرلی ڈپرائیوڈ ایریا وہ جس میں کہ فیسلٹیز نہیں ہیں، جو کہ غریبوں کی ایک رہائش گاہ ہے، اور وہاں سے بچے جو ہیں ان کا مسئلہ ہو رہا ہے. اینڈ فرام جنرلی لو انکم فیملیز وداؤٹ اینی ایجوکیشنل ٹریڈیشن ٹو ریچ ہائر ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل گولس. تو یہ ایک آئیڈیا تھا. اس آئیڈیا میں کیا چیزیں انوالو تھیں؟ ایک تو یہ تھا کہ ریمیڈیل ٹیچنگ کی بات کریں، کہ جو عام ٹیچنگ ہو رہی ہے اپنی جگہ پر ہے، اس کو جہاں ڈیفیشنسی نظر آ رہی ہے اس کو کہیں امپروو کیا جا سکتا ہے. پھر ہاں دوسری بات یہ انٹینسو کاؤنسلنگ سروس. یہ انڈیویجول کی بات آ رہی ہے، انڈیویجول فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ، کہ کہاں مسئلہ ہے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے. اور اس کے بعد انہوں نے ٹرپس رکھے ہیں میوزیم کو، تھیٹرز پہ، لائبریریز پہ، لیبارٹریز پہ، تاکہ ان کا کوئی پرسپیکٹو جو ہے وائڈن ہو اور وہ لڑکے اوپن اپ ہوں، اور اس طرح سے اس کو عام دھارے میں لایا جا سکے. The success of the original experiment led to its extension. Some of these experiments were initially successful. Later studies found that early gains were not maintained. اب وہ ایک پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ میں وہ ٹھیک چل پڑا، اس کے بعد وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح پروجیکٹ بگین فار دی پروویژن آف این انریچڈ نرسری انوائرمنٹ فار ہارلم چلڈرن. یہ نیو یارک میں ہارلم ایریا ہے، کہ پری نرسری ان کو گرومنگ ان کی جائے، نرسری میں گرومنگ کی جائے. اٹیمپٹیڈ ٹو امپروو دا سیلف امیج آف دی چائلڈ اینڈ انوالو پیرنٹس اینڈ کمیونٹی ان دا اسکول. سیلف امیج، آئیڈینٹی، اوکے، اور اس کو امپروو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور جو علاقے کے معززین ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کو انوالو کیا جائے تاکہ ان بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. تو ان آرڈر ٹو ایویلویٹ دی ایکسپیریمنٹ اے نمبر آف میچڈ کنٹرول گروپس ور آلسو اسٹڈیز. یہ ایک ریسرچ کا طریقہ کار ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں، جہاں ایکسپیریمنٹل گروپس آتے ہیں اس کے ساتھ کنٹرول گروپ بھی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں کیا فرق پڑا، کسی جو اس میں انوویشن دی جا رہی ہے کمپیئرڈ ود کنٹرول گروپ جس میں وہ نہیں دی جا رہی. سو دی ایکسپیریمنٹل گروپس میڈ substantial gains in their intelligence, in their IQ, and in the achievement in comparison with the control group, and maintained these gains over a period of 5 years. اچھا، تو اس کے بعد پھر ہوا کہ in 1966 the US government launched a nationwide preschool program under the name of Head Start. اچھا، یہ جو انڈر پریولیجڈ ہیں ان کو ایڈیشنل گرومنگ کے حوالے سے ہیڈ سٹارٹ کی بات کی، انہیں کوچنگ کی بات ہے، ان کی ٹریننگ کی بات ہے. تو اٹ انوالو چلڈرن ان اے شارٹ پیریڈ ایٹ اے نرسری بیفور دے اسٹارٹڈ اسکول. اوکے، ہمارے آپ اس کو پریپ کلاس کہہ لیں،
ہمارے جو لیٹ سے گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہاں کہیں نہ کہیں اسی قسم کی کلاس ہوتی ہے جس کو ہم کچی جماعت کہتے ہیں یا کچی کلاس کہتے ہیں، یہ اسی قسم کی بات تھی۔ لیکن جب اس پروگرام کی ایویلویشن ہوئی تو اس میں کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ جو اگر ایکسپیریمنٹ کی بات کریں تو میچ گروپ کوئی نہیں تھے، اس لیے اٹ واز ناٹ پاسبل ٹو کم ٹو اینی لیٹس فائنل کائنڈ آف کنکلوژن۔ سو آن دی ریزلٹس آن دی ہول یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا یا یہ جو پروجیکٹ تھی، اٹ واز اے فیلئر، اٹ واز ڈس اپوائنٹنگ۔ تو بات یہ آ رہی ہے کہ ہیڈ اسٹارٹ چلڈرن بگین اسکول ود این ایڈوانٹیج، دس سیم ٹو ڈس اپیئر آفٹر اے ایئر ان آرڈینری اسکولس، تو یہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر 1960s کے اخیر میں کافی کرٹیسزم چلی اس کمپنسیٹری ایجوکیشن پہ، تو کلیم یہ تھا کہ کمپنسیٹری پروگرامز ہیو ریزلٹڈ ان نو سبسٹینشیل اور لاسٹنگ امپرومنٹ۔ اچھا جی، 1 سال کے لیے امپرومنٹ ہو گئی، 5 سال تک رہا، یا کوئی کنٹرول گروپ نہیں ہے، تو یہ ساری پروجیکٹس ایک قسم کی فیلئر نظر آ رہی ہیں۔ تو نتیجہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ دیر از ایویڈینس ٹو سپورٹ دس ویو، اٹ کین ایکولی بی آرگیوڈ دیٹ اٹ ہیز ناٹ ان فیکٹ بین سیریسلی اٹیمپٹڈ۔ اب اس کی ڈیفینس میں بھی بات آ رہی ہے، تو دونوں باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹ واز اے فیلئر اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم فیلئر اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک طریقے سے ڈھنگ سے چلایا نہیں گیا اور اس میں کوئی سیریسنیس نظر نہیں آئی۔ So many schemes were ill-conceived from the start. Others depended on the short-lived zeal fostered by a unique experiment. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کمپنسیٹری ایجوکیشن جو ہے اٹ کین ناٹ سالو دا پرابلمز آف ہیلتھ، ہاؤسنگ اینڈ ڈسکرمنیشن۔ اب بچوں کو لے کر تو آپ میوزیم بھی چلے گئے، لائبریری میں چلے گئے، لیکن وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کیا ہوگا، ان کی ہیلتھ کا کیا ہوگا، ان کی خوراک کا کیا ہوگا، وہ انوائرنمنٹ میں اگر کوئی چینج نہیں آئی تو اس کا پرابیبلی کچھ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسٹ پروجیکٹس فار دی کلچرلی ڈپرائیوڈ آر ڈیزائن ٹو ایلیویٹ ریزلٹس، ایفیکٹس اینڈ کانسیکوینسز۔ تو اسکول کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہو رہا، تو اس لیے برنسٹائن نے یہ بڑا بات کی کہ وی شوڈ اسٹاپ تھنکنگ ان ٹرمز آف کمپنسیٹری ایجوکیشن، اور اس کی بجائے اس نے جو سجیسٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ انوائرنمنٹ، وہ کنڈیشنز جس میں رہ رہے ہیں اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ سو دس انوالوز لوکنگ فار ڈیفیشنسیز not simply in the family and the child but equally in the school itself۔ وہاں ڈسکریمنیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے اور بھی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بات اسی قسم کی ہے جس طرح کہ میں نے بات کی کہ پاکستان میں جو ہے کچی جماعت کی بات آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی اگر دیکھیں پرٹیکولرلی پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ پریپ کلاسز کی بات آ رہی ہے، وہ چھوٹے بچے 3 سے 5 سال میں وہاں نظر آ رہی ہے، لیکن یہ پریولیج ہے اونلی فار دا ویل آف پیپل، دوسروں کے پاس اس قسم کی بات نہیں ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیزیں چل سکتی ہیں، ادروائز یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ کمپنسیٹری ایجوکیشن اس طریقے سے چلے۔